رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کی ایک نشانی ہوتی ہے اور ایمان کی نشانی نماز ہے۔ چنانچہ ارشاد نبوی ہے، لِكُلِّ شَيْءٍ عَلَمٌ وَعَلَمُ الْإِيمَانِ الصَّلَاةُ، ہر چیز کے پہچاننے کی ایک نشانی ہے اور ایمان کی پہچان کی نشانی نماز ہے۔ یعنی نماز پڑھنے والا مسلمان ہے اور نماز چھوڑنے والا مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں بیان فرمایا، بین العبد والکفر ترک الصلاۃ، مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز صرف نماز ہے۔ یعنی عبد الرحمن اور رامیہ کے درمیان انسان ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جس طرح دو کان، ناک، دو آنکھیں، زبان، دو ہاتھ، پیر عبد الرحمن کے ہی، اسی طرح رامیہ کے بھی ہیں۔ اور جس طرح بھوک، پیاس، نیند عبد الرحمن کی ضرورت کی چیزیں ہیں اور یہ سب رامیہ کے ساتھ بھی لگی ہوئی ہیں، اسی طرح عبد الرحمن کے اندر جس طرح خون ہے اور وہ لال ہوتا ہے، اسی طرح رامیہ کے اندر بھی جو خون ہے اس کا رنگ بھی لال ہوتا ہے۔ معلوم ہوا عبد الرحمن اور رامیہ کے درمیان فرق کرنے والی چیز کچھ نہیں ہے۔ جس طرح عبد الرحمن کی شادی، بیوی، بچے، اسی طرح رامیہ کی بھی شادی، اس کی بھی بیوی بچے ہوتے ہیں۔ جس طرح عبد الرحمن کو موت آتی ہے اسی طرح رامیہ کو بھی موت آتی ہے، لیکن عبد الرحمن مسلمان ہونے اور رامیہ غیر مسلم ہونے کے لیے فرق کرنے والی چیز صرف نماز ہے۔ مسجد سے اذان کی آواز سن کر عبد الرحمن تو اللہ کے گھر میں جا کر اللہ کے سامنے سر جھکاتا ہے، نماز پڑھتا ہے، لیکن رامیہ مسجد سے اذان سننے کے باوجود وہ مسجد میں نہیں جاتا، اللہ کے سامنے سر نہیں جھکاتا، نماز نہیں پڑھتا۔ اس لیے چونکہ عبد الرحمن نماز پڑھتا ہے اس لیے اس کو مسلمان کہا جاتا ہے، اور رامیہ چونکہ نماز نہیں پڑھتا ہے اس لیے اس کو کافر اور غیر مسلم کہا جاتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے کے لیے چاہیے کہ وہ نماز کا اہتمام کرے، اور اگر نماز کا انکار کرے تو وہ کافر بن جاتا ہے۔ سستی اور کاہلی کی وجہ سے ایک نماز چھوڑ دیتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک نماز بلا عذر قضا کرنے کی وجہ سے 2,80,08,00,000 برس دوزخ میں جلنا پڑتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچانے کے لیے نمازوں کا اہتمام کریں۔